هو القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الآذان والقرآن. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل و اصحاب سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم. الحمدللہ، اللہ کی مہربانی سے آج ہم نے پارہ 19 نصف تا پارہ 20 مکمل سماعت کیا. اس میں سب سے پہلے قوم عاد کا ذکر آیا کہ قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلا دیا اور انہوں نے ہٹ درمی کا مظاہرہ کیا، اور انجام کار اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو تباہ اور ہلاک کر دیا، جبکہ ایمان والوں کی اللہ نے حفاظت فرمائی. حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سمود کو دعوت حق دی. قوم نے مذاق اڑایا اور تکبر کیا، اور زلزلے کے عذاب کے ذریعے سے اس قوم کو بھی ہلاک کیا گیا، جبکہ ایمان والوں کی اللہ نے حفاظت فرمائی. حضرت سیدنا لوط علیہ السلام کی دعوت اور قوم کی بے حیائی اور ہم جنس پرستی کا ذکر کرتے ہوئے ان پر پتھروں کی بارش کا عذاب کیا گیا، اور اہل ایمان کی اللہ نے یہاں بھی حفاظت فرمائی. حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام کی دعوت اور اصحاب الایکہ یعنی جنگل والی قوم کے جرائم کا ذکر کیا گیا، اور اس قوم کو سائبان کے عذاب سے دوچار کیا گیا، یعنی آگ کی بارش کی گئی اور ان کو بھی تباہ اور ہلاک کر دیا گیا، جبکہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا. اس کے بعد عظمت قرآن کا بیان کیا گیا، یعنی یہ قرآن پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت حق کی حتمی اور مکمل شکل ہے، جو خاتم الانبیاء والمرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا ہے. اس کے ساتھ بھی وہی معاملہ کیا جا رہا ہے جو پہلے رسولوں اور کتابوں کے ساتھ ہوا. فرمایا یہ قرآن کوئی شاعری نہیں، شاعروں کے دعوے بڑے اور عمل و کردار پست ہوا کرتا ہے، سوائے نیک سیرت شعراء کے، جبکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت دے رہے ہیں پہلے خود اس پر عمل کرتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کے پیروکار بھی اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں، اور آپ کے پیروکار بھی انتہائی پارسا ہیں. اس کے بعد سورہ النمل شروع ہوتی ہے. چیونٹیوں کے ذکر کی مناسبت سے اس کا نام النمل رکھا گیا ہے. اس سورت کی ابتدا سے چوتھے رکوع کے خاتمے تک سمجھایا کہ قرآن کی رہنمائی سے صرف وہی لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو ان حقیقتوں کو تسلیم کریں جنہیں یہ کتاب اس کائنات کی بنیادی حقیقتوں کی حیثیت سے پیش کرتی ہے، اور مان کر اپنی عملی زندگی میں اطاعت و اتباع کا رویہ اختیار کریں. لیکن ہدایت اور عمل صالح کی بڑی رکاوٹ انکار آخرت ہے، یعنی یہ آخرت کا جو انکار ہوتا ہے یہ انسان کو عمل صالح سے روک دیتا ہے، یہ انسان کو ہدایت سے روک دیتا ہے، یہ انسان کو حق قبول کرنے سے روک دیتا ہے. اس کے بعد 3 قسم کی سیرتوں کے نمونے اللہ نے پیش فرمائے. ایک نمونہ فرعون، قوم سمود کے سرداروں اور قوم لوط کے سرکشوں کا ہے، جن کی سیرت فکر آخرت سے بے خوفی اور نفس کی بندگی کا مظہر ہے. یہ لوگ ایمان لانے کے بجائے داعیان حق کے دشمن بن گئے، اور انہیں عبرت کا اللہ تعالی نے نمونہ بنا دیا. تو یہ عبرت کا نمونہ بنے، یعنی قوم لوط بھی، قوم سمود بھی اور فرعون بھی، ان سے اللہ نے عبرت حاصل کرنے کی ہمیں دعوت دی. جبکہ دوسرا کردار حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کا ہے، جنہیں رب کائنات نے عزت و شوکت اور دولت و حکومت سے نوازا تھا، لیکن اس سب کے باوجود وہ اللہ کے نہایت شکر گزار بندے تھے اور اس کے سامنے جھکے رہتے تھے
اور اس کی تعلیمات پر عمل کرتے تھے۔ ایک تیسرا کردار بتایا، وہ ملکہ سبا کا ہے، جو تاریخ عرب کی دلیر اور نہایت دولت مند قوم کی حکمران تھی۔ اس کے پاس وہ تمام اسباب جمع تھے جو کسی بھی انسان کو غرور نفس میں مبتلا کر دینے کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ وہ مشرک قوم سے تعلق رکھنے کے ساتھ ساتھ وہ اس قوم کی سردار بھی تھی۔ اس کے لیے دین حق کو اختیار کرنا نہایت مشکل تھا۔ اس کے باوجود جب حق واضح ہوا تو اس نے فوراً اسلام قبول کر لیا اور کوئی بھی چیز اس کی راہ میں رکاوٹ نہ بن سکی۔ تو بتایا یہ گیا ہے کہ ایک عام آدمی جو ہوتا ہے جب وہ اسلام قبول کرتا ہے، کسی دوسرے مذہب سے اسلام میں کنورٹ ہوتا ہے، تو اس کو اس میں بڑے مسائل اور مشکلات کا، پریشانیوں کا شکار ہوتا ہے، وہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اس سے کہیں زیادہ مشکل جو تھی وہ ملکہ سبا کے لیے تھی، کیونکہ وہ تو پوری قوم کی سردار بھی تھی اور ساری قوم اس کی ماتحت تھی۔ تو وہ چاہتی تو اپنی قوم کے دباؤ میں آ کر یا قوم کا لحاظ کرتے ہوئے اسلام سے دور رہتی، لیکن اس نے جب یہ دیکھا کہ حق یہیں پر ہے تو فوراً اس نے اسلام قبول کر لیا اور راستے کی ان رکاوٹوں کی اس نے کوئی پرواہ نہیں کی۔ تو یعنی یہاں ہمیں دعوت غور و فکر دی ہے کہ یہی اصل میں وہ کردار ہے جو اسلام چاہتا ہے، کہ جب حق واضح ہو جائے تو اس حق کو فوراً انسان کو قبول کر لینا چاہیے۔ دوسرا حصہ اس کا 5ویں رکوع سے آخر تک کا ہے۔ اس میں کائنات کے چند نمایاں حقائق کی طرف اشارہ کر کے منکرین کو سمجھایا گیا ہے کہ یہ سب توحید پر گواہ اور اس کا ثبوت ہے۔ پھر آگاہ کیا کہ فکر آخرت سے انکار اور ذکر آخرت سے لاپرواہی نے منکرین کو قبول حق سے روک رکھا ہے۔ آخر میں پھر توحید کا درس دیا گیا ہے۔ اس کے بعد سورہ القصص شروع ہوتی ہے۔ اس سورہ مقدسہ کی آیت نمبر 25 میں یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اسی مناسبت سے اس کا نام القصص رکھا گیا ہے۔ اس صورت میں ان شبہات اور اعتراضات کو دور کیا گیا ہے جو رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیے جاتے تھے۔ اس مقصد کے لیے سب سے پہلے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تفصیلاً بیان کیا گیا ہے، جس سے یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ اللہ رب العزت جو کرنا چاہتا ہے اس کے لیے اسباب و ذرائع خود بنا دیتا ہے۔ جس بچے کے ہاتھوں فرعون کا تختہ الٹنا تھا، اسے اللہ رب العزت نے فرعون کے گھر میں اسی کے ہاتھوں پرورش کروائی۔ اللہ کی تدبیروں کے مقابلے میں کسی کی کوئی بھی چال کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اللہ رب العزت جیسا چاہتا ہے ویسے اسباب پیدا کر دیتا ہے، اور لاشعوری طور پر وہ انسان خود وہ سب کچھ کر رہا ہوتا ہے۔ جس بچے کے لیے بنی اسرائیل کے کئی بچوں کو ذبح کر ڈالا، اس بچے کو رب کائنات نے اسی کے ہاتھوں پرورش کروائی اور اسی کے ہاتھوں پروان چڑھایا اور اسی کے محل میں پروان چڑھایا۔ جس بندے سے اللہ تعالیٰ کوئی کام لینا چاہتا ہے وہ بغیر کسی لاؤ لشکر اور سر و سامان کے اٹھتا ہے۔ اس کے پاس کوئی مادی طاقت نہیں ہوتی مگر بڑے بڑے لشکر اس کے سامنے ڈھیر ہو جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کوئی لشکر نہیں تھا، کوئی مادی طاقت نہیں تھی، کوئی ظاہری مال دولت نہیں تھا، بے سر و سامان تھے، بلکہ جب فرعون ان کے پیچھے پڑ گیا تو آپ تو تنے تنہا وہاں سے نکلے اور ہجرت کر گئے، تو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ تو رب کائنات نے یہاں یعنی ہمیں سمجھایا ہے کہ جب وہ کسی سے کام لینا چاہے تو پھر ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوا کرتی۔ یہی وجہ ہے کہ بدر کے مقام پر اہل ایمان صرف 313 تھے، بے سر و سامان تھے، کوئی مادی قوت طاقت نہیں تھی، ظاہری تعداد بھی نہیں تھی، لیکن اتنے بڑے لشکر پر کہ جس کے پاس مادی طاقت بھی موجود تھی،
جس کے پاس ظاہری قوت بھی تھی، سب سر و سامان بھی موجود تھا، اللہ نے ان کو شکست دی اور اہل ایمان کو کامیابی سے ہمکنار فرمایا۔ رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف ٹھوس دلائل و ثبوت کے ذریعے سے ثابت کیا گیا۔ نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کے جوابات دیے گئے، کفار مکہ کو عبرت اور شرم دلائی گئی کہ باہر کے لوگ آ رہے ہیں اور آ کر اسلام قبول کر رہے ہیں۔ کچھ عیسائی مکہ میں آئے اور انہوں نے ایمان قبول کر لیا، جبکہ مکہ والے اپنے گھر کی اس نعمت و رحمت سے مستفید ہونے کے بجائے الٹا ان مسلمان ہونے والے عیسائی حضرات کی بے عزتی میں مصروف ہیں۔ یعنی ابو جہل نے ان لوگوں کو کہ جو باہر سے آئے تھے، عیسائی تھے، اور انہیں آ کے اسلام قبول کیا تو وہ ان کی بے عزتی پر اتر آیا، بجائے اس کے کہ وہ خود پہل کرتا اور اسلام قبول کرتا۔ اسلام قبول کرنے والوں کے ساتھ انہوں نے یہ رویہ اختیار کیا۔ اس کے بعد سورہ العنکبوت شروع ہوئی۔ العنکبوت مکڑی کو کہا جاتا ہے، مکڑی کے ذکر کی مناسبت سے اس کا نام العنکبوت رکھا گیا ہے۔ اس سورہ مقدسہ کے آغاز میں بتایا گیا کہ ایمان کا دعویٰ کرنے والوں کی آزمائش کی جاتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کسی نے کہا کہ جی بس میں تو کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جو میرے من میں آئے، مرضی آئے، میں تو جنتی ہو گیا۔ یہ تو ان یہود و نصارہ کا طرز عمل ہے جو یہ کہتے ہیں کہ جی بس ہمیں تو آگ چھو ہی نہیں سکتی، ہم چاہے کچھ بھی کریں، اور اگر بالفرض چھو بھی گئی تو بس قسم پوری کرنے کے لیے ہمیں چھوئے گی، باقی تو ہم تو جنتی ہیں۔ تو اسلام ایسا نظریہ نہیں دیتا۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ چوں می گویم مسلمانم بلرزم، علامہ اقبال کہتے ہیں نا کہ جب میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں تو میں تو لرز جاتا ہوں۔ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے کہ جب انسان اسلام قبول کرتا ہے تو گویا وہ تو اپنے آپ کو ہر وقت شہادت کے لیے پیش کیے ہوتا ہے کہ کسی وقت بھی مجھ پر جو ہے تلوار چل جائے تو مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے۔ تو اسلام جو ہے صرف زبان سے مسلمان اپنے آپ کو کہہ دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک عملی کردار کا نام ہے۔ تو اللہ نے بھی یہ بتایا کہ جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہم ان کی پھر آزمائش کرتے ہیں تاکہ پتہ چلے کھرا اور کھوٹا، کہ کون کھوٹا ہے اور کون کھرا ہے، کون سا جو ہے وہ مخلص ہے اور کون جو ہے وہ منافق ہے۔ حضرت سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کر کے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور مسلمانوں کو بتایا کہ حق کے لیے انہوں نے بڑی مصیبتوں کو جھیلا ہے۔ یعنی اللہ کے نبیوں نے بھی تکلیفیں اٹھائی ہیں، مشقتیں برداشت کی ہیں۔ خود اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طرز عمل بتایا ہے قرآن نے، وہ کیا فرمایا کہ اتنی شدید طلب ہے کہ لوگ آپ کو تکلیفیں پہنچاتے ہیں، آپ کے راستے میں کانٹے بچھاتے ہیں، آپ کے سر انور پر نعوذ باللہ جو ہے اوجڑی لا کر پھینک دیتے ہیں، اور طرح طرح سے آپ کو ستایا جاتا ہے، اور طائف کے اندر آپ پر پتھر برسائے جاتے ہیں، آپ لہو لہان ہو جاتے ہیں۔ لیکن وہ جو جستجو ہے، وہ جو تڑپ ہے کہ یہ لوگ جہنم سے بچ جائیں، جہنم کی آگ سے محفوظ ہو جائیں، وہ مسلسل برقرار رہتی ہے۔ تو بتایا یہ گیا ہے کہ یعنی اللہ کے ان برگزیدہ بندوں نے دین کے لیے، اسلام کے لیے مصیبتوں کو، پریشانیوں کو، تکلیفوں کو برداشت کیا ہے، لہذا ان کے عمل اور ان کے کردار کی اتباع اور پیروی کی جائے۔ پھر قوم لوط، اہل مدین، قوم عاد و سمود کی نافرمانیوں پر عذاب الہی کا تذکرہ کیا، اور قارون، فرعون اور حامان پر نازل کردہ عذاب کا ذکر کرتے ہوئے آخر میں مشرکین کی حالت کو مکڑی کے جالے سے تشبیہ دی۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ یہ سب وہ لوگ کہ جن پر اللہ کا عذاب نازل ہوا، قوم لوط، اہل مدین، قوم عاد و سمود، قارون، فرعون، حامان، ان سب کو اللہ نے عذاب میں دنیا میں بھی مبتلا کیا۔ آخرت کا عذاب تو ہے ہی ہے نا،
لیکن دنیا میں بھی رب کائنات نے بتایا کہ ہم ایسے لوگوں کو پہلے ڈھیل تو ضرور دیتے ہیں، مہلت ضرور دیتے ہیں، لیکن انجام کار ان کو تباہ اور برباد کر دیتے ہیں۔ اور مشرکین کی حالت کو کیا بتایا کہ وہ مکڑی کے جالے کی طرح ہے۔ مکڑی کا جالا نہایت کمزور ہوتا ہے، اس مکڑی کے جالے کو جو سہارا بنائے تو وہ کبھی کامیاب ہو سکتا ہے، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ تو ایک پھونک سے بھی اس کا جو جالا ہوتا ہے ٹوٹ جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ اسی طرح مشرکین نے اللہ کو چھوڑ کر جن کو اپنا معبود بنا رکھا ہے تو ان کی مثال بھی ایسی ہے کہ یہ وہ سہارے ہیں کہ جو مکڑی کے جالے کی مانند ہیں۔ اس لیے ایک بندہ مومن کو اپنے رب پر کامل یقین رکھتے ہوئے اس کی عبادت میں ہمتاً مصروف رہنا چاہیے، اور اس زندگی کے لمحات کو جو اللہ نے آزمائش کے لیے دیے ہیں اس میں کامیابی کا راستہ اختیار کر کے آخرت کی جو اصل کامیابی ہے اس کے لیے تگ و دو اور محنت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اور التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کی رسوائی سے محفوظ رکھے اور دونوں جہان میں سرخروئی اور کامیابی عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا وان الحمد للہ رب العالمین۔